صفحہ نمبر 51، پیج 51، وی لاکھ دوسرا ہے، اور سبجیکٹ ہمارا چل رہا ہے تفسیر قرآن کی ماخذ، یعنی قرآن کریم، حدیث، صحابہ کے اقوال، تابعین کے اقوال یہ بیان ہو چکے ہیں۔ اب ہے لغت عرب، یہ ہمارا سبجیکٹ ہے اس کا۔ ناظرین، مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ تقی عثمانی کے والد ہیں، یہ رائٹر ہیں معارف القرآن کے، یہ انہوں نے لکھا ہے، بہت جانی پہچانی تفسیر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ لغت عرب، قرآن کریم چونکہ عربی زبان میں نازل ہوا، اس لیے تفسیر قرآن کے لیے اس زبان پر مکمل عبور حاصل کرنا ضروری ہے۔ قرآن کریم کی بہت سی آیات ایسی ہیں کہ ان کے پس منظر میں چونکہ کوئی شان نزول یا کوئی اور فقہی یا کلامی مسئلہ نہیں ہوتا، اس لیے ان کی تفسیر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ و تابعین کے اقوال منقول نہیں ہوتے۔ چنانچہ ان کی تفسیر کا درجہ یعنی ذریعہ صرف لغت عرب ہوتی ہے، اور لغت ہی کی بنیاد پر اس کی تشریح کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی آیت کی تفسیر میں کوئی اختلاف ہو تو مختلف آراء میں محاکمہ کے لیے بھی علم لغت سے کام لیا جاتا ہے۔ اس کا نمبر 6 ہے تدبر اور استنباط۔ تفسیر کا آخری ماخذ تدبر اور استنباط ہے۔ قرآن کریم کے نکات و اسرار ایک ایسا بحر ناپید کنار ہے، ناپید اکنار ہے، جس کی کوئی حد و نہایت نہیں۔ چنانچہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے اسلامی علوم میں بصیرت عطا فرمائی ہو، وہ جتنا اس میں غور و فکر کرتا ہے، اتنے ہی نئے نئے اسرار و نکات سامنے آتے ہیں۔ چنانچہ مفسرین کرام اپنے اپنے مدبر یعنی تدبر کے نتائج بھی اپنی تفسیروں میں بیان فرماتے ہیں، لیکن یہ اسرار نکات اسی وقت قابل قبول ہوتے ہیں جب وہ مذکورہ بالا 5 ماخذ سے متصادم نہ ہوں۔ لہٰذا اگر کوئی شخص قرآن کریم کی تفسیر میں کوئی ایسا نقطہ یا اجتہاد بیان کرے جو قرآن و سنت، اجماع لغت یا صحابہ تابعین کے اقوال کے خلاف ہو یا کسی دوسرے شرعی اصول سے ٹکراتا ہو تو اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ بعض صوفیاء نے تفسیر میں اس قسم کے اسرار و نکات بیان کرنے شروع کیے تھے، لیکن امت کے محقق علماء نے انہیں قابل اعتبار نہیں سمجھا، کیونکہ قرآن و سنت اور شریعت کے بنیادی اصولوں کے خلاف کسی شخصی رائے ظاہر ہے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں بیان کیا جائے گا۔